اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وظیفوں کی اجازت ہے لیکن عہد کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب کو تم کو جس کو وظیفے دو آپ دے سکتے ہیں ہمارے، لیکن عہد نہیں کرانا ہے۔ بس کیا یہ پڑھنا ہے پڑھو درشی ہے بس۔ اگر عہد کرانا ہو یہاں آ کر کرے، کیونکہ ایک عہد بہت بڑی چیز ہے، اس میں اتنا مسئلہ آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرپرستی کرتے ہیں، تو تھوڑی چیز ہے۔ سرپرستی کس کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ، وہ اس کے کفیل، اس کے ضامن۔ ہمارے سلسلے میں یہ چیز ہے۔ ہاں، اور یہ کتابیں مصر میں چھپی ہوئی ہیں، دیکھ لیں، آقا جی نے یہ شرف بخشا اس سلسلے کو۔ تو پھر یہ ہم عام نہیں کر سکتے، عہد کوئی کرے، عہد نہیں کرانا ہے۔ عہد کرے تو یا ہمارے پاس کرے یا جن کارکنوں کو اجازت ہے ان کے پاس عہد کرے۔ پھر ان وظیفوں میں ایک خاص بات ہو جائے گی کہ تمہارا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ عہد کی بڑی اہمیت ہے، اور عہد کو توڑے بھی تو بہت خطرہ ہے۔ آقا جی کا فلا دین اللہ لمن لا عہد اللہ، جس کو عہد کا پاس نہیں ہے اس کو دین بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ بتاؤ، ایسا نہ کرے۔ اور جو عہد کو وفا کرے، کیونکہ عہد ایک چیز آپ کریں نہ کریں، آپ نے عہد تو نہیں کیا، جس چیز کا عہد نہیں کیا آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، صحیح ہے نہیں صحیح؟ لیکن جب عہد کر لیا اب آپ کی مرضی ختم ہو گئی، اب عہد کا خدا کا معاملہ آ گیا، اب ضرور کرنا پڑے گا، صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ تو اس میں یہ بھی بات ہے۔ اس لیے خدا نے عہد کو عظمت دی ہے اور اس کی بہت تعریف کی ہے۔ والموفون بعہدہم، ان کی کیا بات ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں، اور جو عہد کو پورا کرتے ہیں وما اوفى بما عاهد علیہ اللہ، جو عہد کر لے کہ اس چیز کو نہیں چھوڑے گا، اپنے پر لازم خود کر لے، لازم تو نہیں تھی، عہد سے لازم ہوگی۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسنؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو اجر عظیم دیکھیں گے، بے شمار رحمت کریں گے اس پر، کہ اس کو فرض نہیں تھا نا، اس نے جب عہد کیا تو فرض ہو گیا نا۔ تو یہ تھوڑا سا فرض کریں، زیادہ نہ کریں، اضافہ کرتے رہے۔ جو عہد میں درود ہے 100 ہے، آپ اضافہ کریں، نہیں کر سکتے 100 ضرور پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ہے 100 ہے۔ عہد کیا اب چھوڑنا نہیں ہے، گناہ ہوگا، تکلیف ہوگی، نقصان ہوگا۔ عہد کر لیا، وعدہ توڑا نا خدا سے، لیکن اضافہ جتنا کر لیں اچھا ہے۔ ایک استغفر اللہ سے کتنی برکتیں ہیں، اگر وہ ناغہ نہ کرے تب، ناغے کی شرط ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے لازم کر لیا استغفر اللہ کو، نہیں چھوڑتا ہے، ناغہ نہیں کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق فرجا، ہر تنگی سے نکالے گا خدا، ومن کل ہم فرجا، ہر غم دور کرے گا اس کا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، رزق ایسا کثرت سے آئے گا، کہے گا کیسے میرے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں، اتنے معاملے آ جاتے ہیں۔ برکت، درود میں برکت، استغفار میں برکت۔ برکت کیوں نہ ہو جب نبی کی زبان پاک سے ایک چیز نکلے، وہ برکت سے خالی ہوتی ہے، لیکن توفیق قسمت والے کو ہوتی ہے۔ تو میں نے اس میں آسان کر دیا ہے، آپ کسی کو بھی درود وظیفے ہمارے دے سکتے ہیں، لیکن عہد منع، عہد نہ کرائیں۔ عہد کرے تو ہمارے پاس آ کے کرے، یا ہمارے کارکن جن کو ان کے پاس کرے۔ پھر ان کے وظیفوں میں دوسری بات ہو جائے گی کہ خدا کی خاص نظر اور رسول اللہ کی خاص نظر، اور یہاں تک وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی سرپرستی رسول اللہ کریں گے کہ یہ ہمارا ہو گیا، ہمارا عہد پڑتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کون لایا؟ لایا استغفر اللہ، آقا جی لائے۔ یہ سب قرآن کون لایا؟ آقا جی لائے۔ جب اس چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اس پر خاص نظر ہو جاتی ہے۔ تو عہد میں یہ بات ہوتی ہے، اس نے اہمیت دی، اپنے پر لازم کر لیا، لازم نہیں تھا، اب عہد کی وجہ سے لازم ہوگا، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بہت کم وظیفے ہیں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دنیا کی مصیبتیں آسان، آخرت کی مصیبتیں آسان، مرتے وقت آپ کو کلمہ نصیب ہوگا۔ یہی کہتے ہیں خدا توفیق دے ہم لوگ کلمے کی حالت میں مریں، نماز کی حالت میں مریں، حج میں مریں، سجدے میں مریں، ہاں جی، نعرہ مار کے مریں۔ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد۔